بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ درس قرآن نمبر 320 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جا رہی ہے، آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث، جب اس نے بھیجا، فیہم رسولا، ان میں ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو، و تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، آیاتی، اس کی آیتیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں سکھلاتا ہے کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وَإِن كَانُوا مِن قبل، اور بلا شبہ تھے وہ اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، ظاہر گمراہی میں، کھلی گمراہی۔ ترجمہ یوں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے۔ تیسری بات، لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے۔ چوتھی بات، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا اس طور پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اس دنیا میں بھیجا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا جانا اس لیے مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سارے ہی لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو شرک و کفر سے پاک تھے۔ شیطان نے پوری انسانیت کو بھٹکا رکھا تھا، لوگ دوزخ کی طرف جا رہے تھے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شراب، جوا، زنا، چوری، ڈاکہ زنی، بے حیائی، قتل، ظلم، جھوٹ، وعدہ خلافی، دشمنی، لڑائیاں، تعصب، جھگڑے، کینہ، حسد، بغض، ہر قسم کی بیماریاں، برائیاں عام تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور ایک ایسی ذات بابرکت کا وجود بخشا
جنہوں نے انسانیت کی تربیت کے لیے اور انہیں ایک اچھا انسان اور سچا مسلمان بنانے کے لیے اس دستور حیات کتاب مقدس کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کو نکھارا، ان میں پاکیزہ عقائد، اچھے اعمال، عمدہ اخلاق، صاف و شفاف معاملات اور مثالی سماج قائم کرنے کے گر بتلائے، دلوں کی کدورتوں اور ناپاکیوں کو نکالا، قلوب کو پاک کیا، کتاب اور حکمت کی تعلیم انہیں دی۔ درود و سلام ہو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں نے کروڑوں انسانوں کے دلوں کو موڑ دیا۔ قیامت تک آنے والے اربوں کھربوں انسانوں کو جن کی محنت سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی مغفرت و رحمت ملے گی اور اس کی بنائی ہوئی وہ جنت ملے گی جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے درختوں کے جتنے پتے ہیں، ہر پتے کے عوض درود و سلام ہم سب کی جانب سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی قدر کرنے کی، ان کی عظمت کو پہچاننے کی، ان کے منصب کو سمجھنے کی، ان کے پیغام کو دل و دماغ میں بٹھانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔